اس وقت پوری دنیا ایک بہت ہی نازک موڑ سے گزر رہی ہے، اور ہمارا ملک بھی اسی دنیا کا ایک حصہ ہے اور ایک اہم حصہ ہے۔ پوری دنیا بھی اور پوری دنیا میں مسلمان بھی اور ہمارے ملک بھی اور ہمارے ملک کے مسلمان بھی اس وقت بہت ہی ایک کراس روڈز پر کھڑے ہیں، دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ایک راستہ جا رہا ہے بربادی کی طرف، ہلاکت کی طرف، شکست اور پسماندگی کی طرف، اور دوسرا راستہ جا رہا ہے عروج و اقبال کی طرف، انصاف کی طرف اور امن کی طرف۔ میڈیا جو ہائی لائٹ کر رہا ہے وہ پہلے ہی راستے کو کر رہا ہے۔ دوسرا راستہ جو امن و ترقی کی طرف، امن و انصاف کی طرف جا رہا ہے، اس کے جو امکانات سامنے آ رہے ہیں، اس کو جاننے کے لیے بہت گہرا تجزیہ ضروری ہے حالات کا۔ اور اسی تجزیے کی روشنی میں یہ زیادہ واضح ہو پاتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا ہماری اجتماعی اور قومی ضروریات ہیں۔ کہ اگر ہم ان تقاضوں کو پورا کر سکیں گے تو مستقبل جو ہے یہ بہتر ہوگا۔ دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ ہر جگہ بہت بھیانک حالات ہیں اور بہت تاریک مستقبل ہے۔ اور اس کی وجہ سے عام طور پر لوگ مایوس بھی ہو رہے ہیں اور غصے کی کیفیت میں بھی آ رہے ہیں۔ ایک ری ایکشن ہوتا ہے اور عمر کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک عمر ہوتی ہے جس میں کہ مایوسی کے بجائے غصے کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اور وہ عمر نکل جاتی ہے، دوسرے عمر میں انسان داخل ہو جاتا ہے تو نفسیاتی طور پر اس کے اوپر منفی حالات کا جو اثر پڑتا ہے وہ غصے کے بجائے خوف اور مایوسی کا پڑتا ہے۔ اور کبھی بھی کوئی قوم چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی خوف اور مایوسی کی نفسیاتی کیفیت کے ساتھ۔ ہم میں سے ہر انسان اپنی پرائیویٹ زندگی میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنی کاروباری زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ سے گزرتا ہے۔ یہ زندگی نام ہی اس کا ہے۔ اس میں بہت نشیب و فراز ہوتے ہیں، بہت بدلتے ہیں حالات، اور ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو انسان ایک کمپوزڈ نفسیاتی کیفیت کے ساتھ، ایک بہت معتدل نفسیاتی کیفیت کے ساتھ اپنے ذاتی حالات کا مقابلہ کر لیتا ہے، نہ تو وہ مایوس ہوتا ہے، نہ پینک میں آتا ہے اور نہ غصے میں آتا ہے، وہ انسان الٹیمیٹلی حالات کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور نکل آتا ہے، اس فیز سے نکل آتا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو انسان اپنے ذاتی زندگی میں، کاروباری ہو، گھریلو ہو، اس زندگی میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ معتدل بیلنسڈ نفسیاتی کیفیت کے ساتھ اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ نہیں کر پاتا،
یا تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، پینک میں آ جاتا ہے، یا بالکل مایوس اور فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے۔ وہ انسان اپنی ذاتی حالات کا، ذاتی پریشانیوں کا مقابلہ نہیں کرتا، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، فرسٹریشن ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک یہی حالت کسی قوم کی بھی ہوتی ہے، قوم کے اوپر بھی حالات آتے ہیں، ہر قوم کے اوپر آتے ہیں، باری باری ہوتی، کبھی کسی کی باری ہوتی ہے عروج کی، کبھی دوسرے قوم کی ہوتی ہے زوال کی۔ یہ تو تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن نے بڑی صفائی کے ساتھ کہا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو عروج اور زوال ہے، یہ تو باریاں بدلتی ہیں قوموں کی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور میں یہ سوچ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تعداد بے شک یہاں کم ہے، لیکن بہت سمجھدار لوگ جمع ہیں کہ جو قوم اس ایک معتدل نفسیاتی کیفیت کے ساتھ اپنے اوپر آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنا سیکھ لیتی ہے اور کر لیتی ہے، نہ وہ مایوس ہوتی ہے، نہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہے، نہ ڈپریشن میں جاتی ہے، نہ وہ غصے کے اندر اور جھنجھلاہٹ کے اندر عقل کے خلاف قسم کے اقدامات کرنے لگتی ہے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر، بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ وہ حالات کا مقابلہ کرتی ہیں۔ وہ قوم بھی الٹیمیٹلی ان حالات سے نکل ہی آتی ہے اور دن بدل جاتے ہیں۔ اس وقت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم کے جو خواص ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی ہے، اچھی تعلیم پائی ہے، خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی ایک یہ ذمہ داری قبول کریں، یہ سمجھیں یہ ذمہ داری کہ ان کو پہلے خود اپنی قوم کے دکھ درد کو دور کرنے کی ذمہ داری قبول کریں، وہ تماشائی نہ بنے رہیں، وہ دور دور سے حالات کا مقابلہ کر کے اور کھانے کی میز پر تبصرہ کر کے فارغ ہو جائیں۔ یہ اگر قوم کے باشعور طبقے کا یہی کردار رہا تو سینکڑوں سال لگ جائیں گے۔ عوام الناس کی بہت زیادہ ذمہ داری نہیں ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ ساری نصیحتیں عوام الناس کو ہی ہوتی ہیں۔ اور یا تو ہم مولانا لوگ نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں خواص کی طرح، اور نصیحتیں ان لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی خاص رول نہیں۔ ٹوٹلی الٹی صورتحال ہے۔ اس طرح کی صورتحال 1000 سال تک چلتی رہے گی، اور روزانہ 5 جلسے ہر گاؤں میں ہوں گے، حالات نہیں بدلیں گے، بالکل نہیں۔ ذمہ داری ہماری اور آپ کے طبقے کی ہے، اور ہم اگر درد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، شعور کے ساتھ ہم اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں گے کہ حالات کا مقابلہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم عوام کو بہت آسانی کے ساتھ اپنے ساتھ لے جائیں گے، لے چلنے میں کامیاب ہوں گے، اور عوام کو ہم کچھ ٹھوس پروگرام دیں گے، کچھ کام دیں گے۔ اور جب تک ہم عوام کو کام نہیں دیں گے، ہمارے پاس کوئی کیڈر تیار نہیں ہوگا، اور کوئی کیڈر تیار نہیں ہوگا تو روزانہ ملک بھر میں اگر 10,000 جلسے بھی ہوں اور اس میں مجموعی طور پر 50 لاکھ لوگ شریک ہوں، تو no substantial change is going to come out. Nothing. ہمارے پاس جلسے جتنے زیادہ ہیں کسی قوم کے پاس نہیں، لیکن زیرو پلان ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3، کوئی چھوٹا سمجھا منصوبہ ہی نہیں ہے۔ جلسے جاری اتنا ہم کرتے رہے۔ مجھ سے ایک نان مسلم دلت طبقے کے ایک بڑے لیڈر نے کہا تھا
کہ آپ لوگوں کے پھیپھڑے اور آپ لوگوں کی اسپیکنگ پاور، وائس باکس، اگر یہ ہم کو دان مل جائے تو ہم 25 سال کے اندر بھارت کا نقشہ بدل دیں، کیونکہ جتنے زبردست مقرر آپ لوگ ہیں، ہمارے یہاں تو کوئی بولنے نہیں جانتا، لیکن ہم کرتے کیا ہیں، کسی گاؤں کے اندر بھی بیٹھ جاتے ہیں، پیڑ کے نیچے گاؤں والوں کو جمع کرتے ہیں اور آدھے گھنٹے کی وہاں پر ہم ایک بات کرتے ہیں، تو وہاں سے سنگٹھن بنائے بغیر آگے نہیں جاتے، اور اس کو ایک ٹارگٹ دے دیتے ہیں کہ ہم 6 مہینے بعد آئیں گے اور 6 مہینے کے اندر آپ کو اتنا کام کرنا ہے۔ اور ایک آپ لوگ ہیں کہ عشاء کے بعد جلسہ شروع ہوتا ہے اور فجر سے پہلے اگر ختم ہو جاتا ہے تو لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا چندہ بیکار چلا گیا، یہ اتنی جلدی جلسہ کیسے ختم ہو؟ کیونکہ اس جلسے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا، جلسہ برائے جلسہ، اور بس تقریروں کے بعد مشاعروں کی طرح تبصرہ کرتے ہوئے مجمع واپس آتا ہے۔ فلاں صاحب کی تقریر بہت اچھی تھی، فلاں صاحب کا شعر بہت اچھے پڑھتے تھے، فلاں صاحب جوکس بہت اچھے سنا رہے تھے، فلاں صاحب کی اردو بہت مشکل تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، ختم، نتھنگ کنکریٹ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس طرح کبھی کام نہیں چلے گا۔ دیکھیں حالات اس وقت، جس میں نے یہ کہا تھا کہ 2 راہیں پر ہم کھڑے ہیں، دوسرا امکان بھی روشن موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگلا مستقبل ہمارا ہی ہو، یہ بالکل ممکن ہے، اور اس کی کھلی علامتیں۔ دیکھیے میں پہلی بات کرتا ہوں، پوری دنیا کی قوموں کا اس وقت ایک ہی ایجنڈا ہے، ٹو کرش اسلام اینڈ ٹو کرش مسلمس، یہ ہے کہ نہیں؟ اگر یہ ساری قوموں کا ایک ایجنڈا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ زندہ قوم کون ہے؟ ایک ہی ایجنڈا ہے سب کا، حالانکہ ہر ملک کے اپنے سینکڑوں مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو لوگ پیچھے کیے ہوئے ہیں، مہنگائی بڑھے یا نہ بڑھے، مہنگائی گھٹے یا نہ گھٹے، اچھے دن آئے یا نہ آئے، تعلیم عام ہو یا نہ ہو، ڈرنکنگ واٹر لوگوں کو ملے یا نہ ملے، ٹوائلٹس لوگوں کو ملے یا نہ ملے، تعلیم ہو یا نہ ہو، صحت لوگوں کی اچھی رہے یا بری رہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں مسلمانوں کو کچلنا۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ بہت صاف بات یہ ہے، یہ مایوسی کی بات ہے یا ہمت کے بڑھانے کی بات ہے؟ یہ تو الٹی اس بات کی علامت ہے کہ ساری قومیں کمپرومائز کر چکی ہیں اور اپنے اپنے کلچرل آئیڈینٹی کو چھوڑ چکی ہیں۔ دنیا کی ساری قومیں، بہت غور سے سنیے گا اس بات کو، دنیا کی ساری قومیں روٹی، کپڑے اور مکان پر راضی ہو چکی ہیں، اپنی آئیڈینٹی، اپنی سویلائزیشن، اپنے عقیدے، اپنی تہذیب، اس پر کسی کو اصرار نہیں ہے۔ سب لے جاؤ، ہمیں کھانے کو دے دو، پہننے کو دے دو، سب لے جاؤ، ہمارا مذہب لے جاؤ، سب لے جاؤ، سب لے جاؤ۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، چائنا کی اپنی تہذیب تھی، چائنا نے اپنی تہذیب کو چھوڑ کر ویسٹرن کلچر کو قبول کر کے سمجھوتا کر لیا۔ دنیا کے پچھلے 40 سال 30 سال پہلے کے مصنفین یہ کتابوں میں لکھتے تھے کہ چائنا کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا ویسٹ کے سامنے، کبھی نہیں جھکے گا، اپنی تہذیب کو کبھی چھوڑے گا نہیں، چھوڑ دیا چائنا، ختم ہو۔ جاپان، میں نے اپنی نوجوانی میں جو پہلی ضخیم انگریزی کتاب پڑھی، اس کا نام ہی ہے جاپان نمبر 1، اس کا نام ہی یہ تھا کہ جیپنیز قوم اپنی تہذیب کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ چھوڑ دیا، 100% چھوڑ دیا، مغربی تہذیب کو، ویسٹرن کلچر کو انہوں نے اپنا لیا، بس بالکل ہی چھوڑ دیا انہوں نے اپنی تہذیب۔ جاپان نے چھوڑ دیا۔ اب یورپ میں آئیے، یورپ میں جرمنس کی ہسٹری رہی ہے،
اور لوگ یہ کہتے تھے کہ جرمنی امریکہ اور یورپ کی سپریمیسی کو کبھی برداشت نہیں کرے، کبھی نہیں برداشت کرے۔ اب جو بھی الائڈ فورسز بنتی ہیں اس میں جرمن کی آرمی بھی امریکن کمانڈر کے تحت میں لڑائی ہوتی ہے۔ حالانکہ جنگ عظیم جو ہوئی تھی وہ جنگ عظیم ہوئی تھی اسی بنیاد پر، ورلڈ وار۔ تو دنیا کی قومیں کمپرومائز کر چکی ہیں، خود ہمارے اپنے ملک میں انڈیا میں میجورٹی جو ہے وہ ہندو نہیں تھی اور ہندو نہیں ہے، یہ تو بنائی گئی ہے ہندو، کیونکہ ہم لوگ بالکل تاریخ سے واقف ہی نہیں ہیں، کچھ نہیں خبر ہے ہم بالکل نہیں جانتے۔ ہمارے ملک میں میجورٹی، ہیوج میجورٹی، اوور ویلمنگ میجورٹی ہندو مذہب سے بغاوت کرنے والی قوموں کی رہی تھی۔ بہت چھوٹی سی اقلیت میں ہندو تھے، کسی بھارت کے دھرم گرنتھ میں، کسی مذہبی کتاب میں ہندو کا لفظ ہی نہیں آیا۔ میں خدا کا شکر ہے پڑھتا رہتا ہوں، میں سنسکرت میں نے سیکھی اور پھر اس کی وجہ سے میں ویداز، گیتا اور اپنشاد اور پران پڑھتا رہتا ہوں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا، 20 جگہ کہہ چکا ہوں، ایک بھی جگہ پر کسی برہمنیکل اسکرپچرز میں ہندو لفظ نہیں آیا۔ ویدک دھرم آتا تھا لیکن کسی بھی ایک جگہ پر، اور اس کے خلاف ایک بغاوت کے طور پر اٹھا مہاتما گوتم بدھا اور جینی، اور بدھسٹ میجورٹی تھی، ہیوج میجورٹی، اور بدھزم کی آواز سب سے چیختی چلاتی آواز تھی بت پرستی کے خلاف۔ لیکن دیکھو کیسا کمپرومائز کیا، جب برہمنوں نے بدھسٹوں کو مارنا شروع کیا اور ٹارچر کرنا شروع کیا پوری قوم کو، جس طرح ٹارچر ہو رہی ہے مینٹلی اور فزیکلی مسلمان، اس طرح مینٹلی اور فزیکلی پوری طرح ٹارچر کیے گئے بدھسٹ۔ پھر میں شکایت کرتا ہوں، مجھے بہت دکھ ہے، نہ مدرسوں میں ہم تاریخ پڑھتے ہیں، نہ کالجوں میں تاریخ پڑھتے ہیں، نہ ہمارے انٹلیکچوئلس پڑھے لکھے لوگ۔ مجھے بہت معاف کریں آپ، سب سے کم پڑھنے والی قوم دنیا میں مسلمان، جس میں آپ بھی شامل ہیں اور ہم بھی شامل ہیں۔ نہ پڑھنے کی قسم کھا رکھی ہے مسلمانوں۔ کیسے ہمارے انٹلیکچوئل سے بھائی، جن کو کچھ معلومات ہی نہیں ہے، جو کوئی سیریس کتابیں نہیں پڑھتے، کبھی لائبریری میں جانے کا شوق ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں کہا کرتے تھے کہ جس شہر میں کوئی گئے اور وہاں کی لائبریری میں نہ جائے، وہ مہربانی کرے میرے پاس کتاب پڑھنے کے بعد آئے۔ ذوق ہی نہیں ہمارے پڑھے لکھے لوگوں۔ ہم بد دعا کرتے ہیں انگریزوں کے لیے، بد دعا کرتے ہیں یہود و نصارہ کے لیے۔ اور آپ نے یورپ میں 50 سفر کیے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، فلائٹ میں بیٹھے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، بچہ ہے تو پڑھ رہا ہے، لڑکی ہے تو پڑھ رہی ہے۔ اور وہ بکواس قسم کے لٹریچر نہیں پڑھتے، وہ زیادہ تر ہسٹری کی کتابیں، کوئی فلاسفی کی کتاب، کوئی سائیکولوجی کی کتاب، کوئی اکنامکس کی کتاب، کوئی پولیٹیکل سائنس کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو میرے خیال سے شاید یہ تذکرہ ہی امبیرسنگ ہے کہ بھئی اور کوئی اچھے موضوع پہ بیان کیجئے، یہ سب کیا بول رہے ہیں آپ، یہ تو ہمیں لگ رہا ہے آپ ہماری پول کھول رہے ہیں۔ نہ، یہ کیسے ہم حالات کا مقابلہ کریں گے اگر ہمارے نہایت پڑھے لکھے نظر آنے والے لوگ بھی کچھ نہیں جانتے، کچھ خبر ہی نہیں۔ آج یہ حالت ہے بدھزم کی کمپرومائز کی کہ جب بدھسٹوں پر ظلم ہونے شروع ہوئے تو بدھسٹوں نے اجتماعی فیصلہ کیا، اپنا مذہب بھی چھوڑے دیتے ہیں، اپنی تہذیب بھی چھوڑے دیتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی چھوڑے دیتے ہیں، ہماری جان بخش دو اور ہم کو تم ہندو سماج میں اڈاپٹ کر لو، ایسیمیلیٹ کر لو، ساری پہچانیں ہم مٹا دیں گے، بس ہم کو تم جینے دو، کھانے پینے دو۔ بلکہ یہاں تک بات پہنچی ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں سب سے بڑی مورتی اگر کسی کی بنی ہے تو نہ شری رام چندر جی کی ہے، نہ شری کرشن جی کی ہے، وہ گوتم بدھا کی ہے، جو سب سے بڑا بت شکن انسان تھا۔ یہ ہے کلچرل
کلچرل جو لوگوں نے اپنی آئیڈینٹی چھوڑی ہے. اب آپ آئیے پازیٹیو سائن میں. ڈسپائٹ آل ویک پوائنٹس، مسلمان پوری دنیا میں اتنا بری طرح ستائے جا رہے ہیں، لیکن اس ٹوٹی پھوٹی صحیح کمزور امت یہ اپنی آئیڈینٹی کو، اپنے اسلامی تہذیب کو چھوڑنے پر تیار ہے. یہ معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، معجزہ. اور یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے قومیں ہم سے ناراض ہیں. ادروائز ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ مسئلہ یہی. امریکہ اور یورپ کے غصے کا کی بڑا سبب کیا ہے؟ لوگ اس کو نہیں پڑھتے کہ ہنری کسنجر نے ایک پالیسی ڈرافٹ تیار کیا، وہ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے. جب وہ فارن افیئرس منسٹر تھا، فارن سیکریٹری تھا امریکہ کا، تو اس نے ایک پلان پیش کیا تھا امریکن ایڈمنسٹریشن کو، جو پاس ہوا اور جس پر عمل ہوا. اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ پوری دنیا سے مسلم نوجوانوں کو امریکہ میں جاب کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے آنے کے لیے وائڈ اوپن دروازے کھول دیے جائیں. ہزاروں کی تعداد میں ہر ملک سے ینگ لڑکے اور لڑکیوں کو بلایا جائے اور ویزا فیسلٹیز دی جائیں، ایجوکیشن دی جائے اور جاب دی جائے. اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے جو فیوچر جنریشن آف مسلمس ہے وہ ہمارے یہاں رہ کر تیار ہو. اور امریکن سوسائٹی کو میلٹنگ پاٹ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک میلٹنگ پاٹ میں آ جائے، تو یہاں وہ آدھی مسلمان، آدھی عیسائی، آدھی یہودی سب بن جائے گی، وہ اپنی آئیڈینٹی چھوڑ دیں گی. تو اگلے 50 سال میں جو مسلمانوں کے لیڈرز ہوں گے اور انٹلیکچوئلس ہوں گے وہ ہمارے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں گے، اور there will be no resistance from the Muslim world. یہ ان کا پلان تھا. اور اسی لیے انہوں نے ملینس آف مسلمانوں کو بلایا، ترکی سے، الجیریا سے، الجزائر سے، افریقن ملکوں سے، ملیشیا، انڈونیشیا سے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان سب ملکوں سے. ہوا کیا؟ ہوا بالکل الٹا. یہ مسلم لڑکے اور لڑکیاں جو وہاں پہنچے، تو یہ جب آئے تھے وہاں تب تو یہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. لیکن اس کے بعد تھوڑا بہت دھیرے 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 ان کے اندر ایک فائٹنگ اسپرٹ ڈیولپ ہوئی. بقول علامہ اقبال کے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. الٹا ہوا، اور ان کے اندر ایک اندر سے ایک اسلامیت جاگ گئی جو اپنے مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے ان کے اندر بالکل سوئی ہوئی تھی. عرب ملکوں کے تو لاکھوں لڑکے بلائے گئے، اور وہ اکثر وہاں پڑھنے والے وہ اسلام کے قریب آ گئے، پریکٹسنگ مسلم بن گئے. یہ دیکھ کر ان کے لیے ان کی مطلب فرسٹریشن کا کوئی انتہا نہیں ہے کہ جو الٹا ہو رہا ہے. جتنا زیادہ ہم ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ ہم سے دور جا رہے ہیں. تو اس وقت یہ جو پازیٹیو پہلو ہے کہ مسلمان کامیاب ہوا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو بچانے میں پچھلے 100-200 سال کے آنسلاٹ کے باوجود مسلمان اپنے مذہب اور تہذیب کو مجموعی طور پر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوا، بلکہ پروپورشنلی اس کا اٹیچمنٹ اسلام سے بڑھ گیا. اب جو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ جو امکانات سامنے ہیں، دیکھیے امکانات کیا ہے. میں زیادہ وقت نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں کل آپ کو ورکنگ ڈے ہے، مناسب وقت نہیں ہے، بہت مختصر. ایک تو بہت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نان مسلم قومیں ہیں ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ وہ سب ہماری دشمن نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارا اپنا ملک، اس میں تو ہمیں آپس میں نان مسلمز کی جو میجورٹی ہے ان کو ہم سے لڑایا جاتا ہے. لڑانے والا برہمن ہوتا ہے، اور جن کو لڑایا جاتا ہے وہ عام طور پر او بی سی کے لوگ ہیں، بیک ورڈ سے ایس سی ایس ٹی کے لوگ ہیں، شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے لوگ ہیں، آدیواسی لوگ ہیں. یہی لوگ ہر جگہ فساد میں حصہ لیتے ہیں، کوئی برہمن سامنے نہیں آتا. ان کو ہم سے لڑا کر یہ لوگ دو نشانے
اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ چونکہ ان کے اندر بار بار یہ اسپرٹ زندہ ہوتی ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں، تو ان کو ہندو بنائے رکھنے کے لیے ان کو مسلمانوں سے لڑانا ضروری ہے۔ تیر چلتا ہے بظاہر مسلمانوں پر، لیکن اس کا نشانہ، اصل نشانہ مسلمان نہیں ہوتے، یا صرف نشانہ مسلمان نہیں ہوتے، اس کا بڑا نشانہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کو ہندو بنائے رکھنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا ضروری ہے، ورنہ وہ ہندو نہیں رہیں گے، وہ تھے ہی نہیں ہندو کے پہلے کبھی۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ 1917 میں جب برٹش پارلیمنٹ میں ایڈلٹ فرینچائزی قانون پاس ہوا، تب پہلی مرتبہ ہندوستان کا برہمن جاگا۔ اس قانون کے تحت یہ طے ہو گیا تھا کہ اب جہاں جہاں برٹش رولڈ کنٹریز ہیں، کالونیز ہیں، وہاں جہاں جہاں الیکشن ہوگا وہاں ہر بالغ آدمی کو، ایڈلٹ کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوگا۔ یہ اس سے پہلے نہیں تھا، یہ 1917 میں شروع ہوا۔ جب یہ شروع ہوا تب یہاں کا برہمن جاگا ہمارے ملک کا، اور اس نے سوچا کہ بھئی اگر ہر ایڈلٹ ووٹ ڈالے گا تو ہم تو بالکل ایک تھوڑی سی مائنورٹی میں رہ جائیں گے، اس لیے اب باقی سب کو ہندو بناؤ۔ اور آپ سوچیے اگر یہ ایس سی ایس ٹی کے لوگ، جن کو آپ دلت کہتے ہیں، جن کو آپ آدیواسی کہتے ہیں، جن کو آپ بیکورڈز کہتے ہیں، جن کو آپ او بی سی کہتے ہیں، اگر یہ ہندو ہوتے تو ان کو مندروں میں جانے کی ممانعت کیوں تھی؟ یہ تو چھو بھی نہیں سکتے، جھوٹا پی نہیں سکتے، مندر میں جا نہیں سکتے، یہ کیسے ہندو ہیں؟ ہرگز ہندو نہیں۔ یہ پولیٹیکلی ان کو ہندو بنایا گیا۔ آج بھی ان کو مذہبی اور تہذیبی طور پر برہمن اپنے برابر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی تو لڑائی اس وقت پھر سے شروع ہوئی ہے، حیدرآباد سے لے کر جواہر لال نہرو یونیورسٹی تک، یہی تو مسئلہ پھر سے چھڑا ہے۔ تو ان قوموں کے اندر اپنی اصلی آئیڈینٹی کا شعور بیدار ہو رہا ہے۔ یہ سمجھیے ان قوموں کے اندر جن کو ہندو بنایا گیا تھا، جو ہندو نہیں تھیں، ان کے اندر یہ شعور بیدار ہو رہا ہے کہ وی آر ناٹ ہندو۔ یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑے پازیٹیو امکانات ہیں اس میں۔ اگر ہم اس وقت، اور یہ تقریباً ہر ملک کے اندر اپنے اپنے حساب سے اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اندر جو بلیکس ہیں وہ بہت بری طرح اس وقت غصے میں، بہت ایجیٹیشنز ہو رہے ہیں، بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، بہت پولیس ان پر گولیاں چلا رہی ہے، وائٹ پولیس آفیسرز ان کو جگہ جگہ شوٹ کر رہے ہیں، اور بلیکس کے اندر ایک زبردست لہر چھڑی ہوئی ہے۔ یہ بہت سے ملکوں کے اندر اس وقت ایک عجیب قسم کی اتھل پھتل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم ہے۔ ہمیں حالات کا صحیح شعور ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجیب غریب بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جزیرہ عرب کے سارے قبیلے بت پرست تھے، سب مشرک تھے، لیکن آپ نے ان کی مذہبی آئیڈینٹی کی وجہ سے ان کو ایک یونٹ قرار نہیں دیا، بلکہ الگ الگ قبیلوں سے آپ نے الگ الگ معاہدے کیے۔ الگ الگ قبیلوں کی جو سوشل آئیڈینٹی تھی، جو ٹرائبل آئیڈینٹی تھی، جو قبائلی شناخت تھی، آپ نے اس کے حساب سے اس قبیلے کی لیڈرشپ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ کیا سکھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ؟ کتنی غیر معمولی بات۔ مذہبی وحدت کی وجہ سے ان کو ایک قوم نہیں قرار دیا۔ وہ غلطی جو پچھلے 100-150 سال سے انڈین مسلمان کر رہے ہیں کہ ان سب کو ہم ہندو قرار دے رہے ہیں، اور ان کو ہم ایک قوم مان رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو اکثریت میں مان رہے ہیں، اور ہم اقلیت میں اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہیں۔ ٹوٹلی غلط ہے، یہ بالکل بالکل غلط ہے۔ یہ الگ الگ قبیلے ہیں، الگ الگ قومیں ہیں۔ ان کو اب ہم جب اس نظر سے دیکھیں گے تو ہم کو نظر آئے گا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی میجورٹی مسلمان، اور پھر ان کے ساتھ الگ الگ جو ان کی ذاتیں ہیں، ان کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کے معاہدے ہوں۔ ایک سوچ ہونی چاہیے بہت پازیٹیو۔ یہ تو ہوئی سوشل حالات اور پولیٹیکل حالات، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ بغیر تعلیم کے آپ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور تعلیم بھی کیسی؟ اب یہ بھی بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ اس تعلیم سے مکمل قسم کی قومی قیادت تیار نہیں ہو سکتی
جو آج کل مدرسوں میں اور اسکولوں میں دی جاتی، بالکل نہیں دیا جاتا. بہت صفائی سے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم زمانے کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں، سوشل حالات کیا ہیں، اقتصادی حالات کیا ہیں، کیا ہمارے لیے امکانات ہیں. ہمیں ایک ایسے تعلیمی نظام کی دوستوں سخت ضرورت ہے جو قرآن و حدیث کا علم کے ساتھ زمانے کا علم بھی سکھائے. یہ دو سسٹم دونوں الگ الگ چل رہے ہیں نا. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو قریب لایا جائے، ان کو انٹیگریٹ کیا جائے. یہ تو ایک وقتی ضرورت کے تحت الگ الگ تھے، اور بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس سرمایہ کو بچا لیا. آج اگر ہمارے پاس یہ دینی علوم کا سرمایہ نہ ہوتا تو ہم تو پھر گئے تھے، ختم ہو گئے. یہ should have lost، ختم، ہمارا مذہبی ختم ہو گیا. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے تعلیمی نظام کی طرف بھی ہم آگے بڑھیں کہ جس میں ایسے علماء تیار ہو، ویژنری قسم کا علماء، جو آج کل کی زبان میں لوگوں سے بات کر سکے. سائنس کے اسٹوڈنٹ سے یا اسکالر سے وہ بات کریں تو سائنٹیفک دلائل سے قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کریں اور بتائیں کہ یہ قرآن مجید کس مالک کی اتاری ہوئی کتاب ہے. جس نے یہ کائنات بنائی ہے اسی نے یہ کتاب ہدایت لکھی، اتاری ہے. تو اس تعلیمی نظام کی اتنی شدید ضرورت ہے کہ اس کے بغیر وہ کامل شخصیتیں وجود میں نہیں آ پا رہے ہیں، جو ایک طرف تو ایک سنت کا اتباع کرتے ہوں، تقوی، خلوص للہیت، دیانتداری، ایمانداری، یہ ان کے اندر ہو، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر زمانہ شناسی ہو، زمانے کو سمجھتے ہو، زمانے کے چیلنجز کو سمجھتے ہو، ینگ جنریشن کی، پروفیشنلز کی، انٹلیکچوئلز کے سوالوں کا جواب دے سکتے، ان کے شبہات کو دور کر سکتے. تو ان دونوں لائنوں پر بہت کام کرنے کی سخت ضرورت ہے، اپنی ذاتی اصلاح کے ساتھ، اپنے ذاتی طور پر گناہوں سے بچتے ہوئے، نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ. ایک طرف تو واقعی ملک کے سماجیات میں ہمارا جو رویہ ہو، ہم ہر ایک کو ایک ہی قوم نہ سمجھیں. یہ بہت اہم بات ہے، ہم سے بڑی غلطی ہو رہی ہے. ہم بار بار ہندو مسلم کہتے ہیں اور بالکل نہیں جانتے اس بات کو کہ جس کو ہم ہندو کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ہندو نہیں تھا. اور یہ ہمارے ذمے یہ فرض تھا اس کو بتانا کہ بھائی تم جو ہو وہ اپنے کو پہچانا کہ تم ہو کون. اور ہم بھی دھوکے میں آ گئے ایک بننے کے نتیجے میں. اس کے لیے واقفیت ضروری ہے. اس کے لیے یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اردو اور عربی میں نہیں ملتی. یہ سارا مواد ملتا ہے انگلش میں، یہ سارا مواد ملتا ہے ہندی میں، زیادہ تر تو انگلش میں ملتا ہے. اور جب تک ہمارے علماء ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے ایک مکمل قسم کی رہبری امت کو نہیں مل پائے گی، ایک مکمل قسم کی رہنمائی امت کو نہیں مل پائے گی، اور ہم میڈیا کے محتاج رہیں گے اور اسی کی باتوں کو دہراتے رہیں گے. اس لیے آپ حضرات ان سارے معاملات میں بھی دلچسپی رہیں، فکر مند رہیں، واقف ہونے کی کوشش کریں کہ ہمارے ملک میں کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں. اس وقت میں 2 کوششوں کا ذکر کروں گا اور وہیں پر اپنی بات مکمل کروں گا. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو دین دستور بچاؤ تحریک چلا کر جو فیصلہ کیا ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر اس کو قوم کا سپورٹ مل گیا ہے نا تو یہ بھارت کے مستقبل کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. یہ چاہیے پہلی مرتبہ مسلم پرسنل بورڈ جیسی اوتھینٹک قیادت نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے. 7 جون کو 2015 میں لکھنؤ کی جو ورکنگ کمیٹی تھی اس کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک میں اس وقت تمام لوگوں کے مذاہب خطرے میں ہیں، صرف اسلام خطرے میں نہیں ہے، اور دستور ہند خطرے میں، کیونکہ اس ملک کا دستور کسی مخصوص گروہ نے نہیں بنایا تھا. وی دا پیپل آف انڈیا، ہم نے بنایا تھا. یہ پہلا پریمبل کا جو لفظ ہے دستور کا وہ یہ ہے کہ وی دا پیپل آف انڈیا.
اور اس دستور کے بنیادی خصوصیات ہیں سیکولرزم، ڈیموکریسی، لبرٹی، یہ اس کی بنیادی خد و خال ہے۔ موجودہ حکومت دستور کی بنیادی جو اس کا فیچرز ہیں اس کو بدلنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور امینڈڈ تبدیل شدہ ڈرافٹ تیار ہے، صرف راجیہ سبھا کی اکثریت کا انتظار ہے۔ وہ جیسے ہی ملے گی اس کے فوراً بعد دستور میں بنیادی تبدیلیاں ہوں، اور دستور میں وہ بنیادی تبدیلیوں کے بعد یاد رکھیے گا مدرسوں کا چلنا آسان نہیں رہے گا، ایون مسجدوں کو آزادی کے ساتھ چلنا ممکن نہیں رہے گا، بالکل دوسرا ہی دستور ہوگا وہ، اور جو فیسسٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں اس طرح کا دستور بن کے تیار رکھا ہے۔ جو ہماری دستور کی بنیادی دفعات ہیں ان میں تبدیلی، اسی طرح تعلیمی نظام کے ذریعے سے جو ہو رہا ہے، آپ اتنی تو خبریں پڑھ ہی رہے ہوں گے کہ باقاعدہ وزارت تعلیم کی طرف سے اس طرح کے احکامات جاری ہو چکے، نافذ ہو چکے کہ آپ کو اپنے اسکولوں میں جو گورنمنٹ ایڈیڈ اسکول ہیں، سی بی ایس ای کے اسکول ہیں، گورنمنٹ اسکولز ہیں، ان میں سوریہ نمسکار کرانا پڑے گا بچوں کو، یوگا کرانا پڑے گا، اور گیتا کو قومی کتاب ڈکلیئر تقریباً کر دیا گیا، گیتا پڑھوانا پڑے گی۔ یہ سب ڈکلیئرڈ ہندو راشٹر کی طرف یا ڈکلیئرڈ براہمن راشٹر کی طرف بہت تیزی کے ساتھ ملک قدم بڑھانے وہاں رہا ہے۔ اس سچویشن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، اور بہت زبردست فیصلہ یہ بھی کیا بورڈ کی قیادت نے کہ اگر ہم اس میں صرف مسلمان میدان میں اتر جائیں تب تو وہ اس کو ہندو مسلم مسئلہ بنا دیں گے اور ایک فسادات اور لڑائی چھڑ دیں گے۔ اس لیے یہ طے کیا بورڈ نے کہ ہم ان تمام ریلیجس، کلچرل اور سوشل جو یونٹس ہیں، مختلف اقلیتیں، مختلف مذاہب، ان کو بھی ساتھ میں لیں جن کو اتنی ہی اختلاف ہے جتنا ہم کو ہے، اور جو دستور کی حفاظت میں ہمارے ساتھ جدوجہد میں حصہ لے سکتے ہیں۔ چنانچہ 18 اگست 2015 کو دلی میں ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں 6 کرسچن لیڈرز شریک ہوئے، بدھسٹ لیڈر شریک ہوئے، سکھ لیڈر شریک ہوئے، او بی سی کے لیڈر شریک ہوئے، ایس سی ایس ٹی کے لیڈر شریک ہوئے، لنگایت جو بہت بڑا فرقہ ہے، آپ لوگ تو اس علاقے میں ہیں جہاں لنگایت اچھے خاصے ہوتے ہیں، کرناٹکا میں اور آندھرا میں اور مہاراشٹر میں کل ملا کر 7 کروڑ سے اوپر لنگایت ہیں۔ اور یہ لنگایت کی عجیب و غریب تاریخ یہ ہے کہ یہ انگریزوں کے دور تک ان کو ایک الگ مائنورٹی مانا جاتا تھا، یہ ہندو نہیں ہے، یہ تو ویدک دھرم سے بغاوت کے لیے 800-900 سال پہلے یہ ایک نیا دھرم قائم کیا گیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد جب حکومت آئی تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ لنگایت کو ہندو ڈکلیئر کر، صرف اپنی اکثریت بنانے کے لیے ان لوگوں نے کیا 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 ہے یہ تو اب ایکسپوز ہو رہا ہے۔ تو لنگایت کو لیڈرز بھی آئے، لنگایت کے جگت گرو خود شریک ہوئے میٹنگ میں، اور ایک اچھی مغرب قسم کی ایک تحریک ملک میں ڈیولپ ہوئی کہ جس میں یہ صرف مسلمان نہیں ہیں، کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دلت بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں۔ تو اس کی وجہ سے ایک بہت، جب تک بورڈ نے تحریک نہیں اٹھائی تھی، نہ کسی رائٹر نے ایوارڈ واپس کیا تھا، نہ کسی انٹلیکچوئل نے کوئی پروٹیسٹ کیا تھا، سب خاموش بیٹھے تھے۔ لیکن میں بالکل مانتا ہوں یہ بات بلا مبالغہ کی کہ اس کی وجہ سے ملک میں ایک آواز ہوئی اٹھی، اور وہ اس آواز کے بعد دوسروں کو بھی ہمت ہوئی، اور دادری کے واقعے کے بعد تو پھر ایک تانتا بن گیا، اور وہ برابر وہ آواز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، وہ یونیورسٹیوں کے نوجوانوں تک پہنچ رہی ہے، وہ کسانوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو یہ ایک اس چیز سے واقف رہیے اور اس کو مضبوط کیجیے کہ صرف تماشائی نہ بنے رہیے، معلوم کیجیے کہ یہ تحریک کیسے چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں، ہمیں آئی ٹی پروفیشنلز کی کتنی سخت ضرورت ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں، ہمیں جرنلسٹوں کی کتنی سخت ضرورت ہے، تاکہ سوشل میڈیا پر روزانہ ہماری پوری بھرپور بات پورے ملک کے سامنے جائے۔ آپ لوگ اس میں بہت حصہ لے سکتے ہیں۔
بہت کنٹریبیوشن آپ کا ہو سکتا ہے کہ ہم کیا کریں، اس کو کیسے مضبوط کریں، فائنینشلی بھی اس کو مضبوط کریں. اس کے علاوہ کچھ پروفیشنلز نوجوان ایسے ہوں جو کسی طرح اس میں کہیں بھی دنیا میں رہیں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا والوں کے لیے تو وہاں بیٹھ کر کام رہنا بھی ضروری نہیں، وہ کہیں بھی بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں. لیکن واقف رہیے، بالکل تماشائی نہ بنے رہیے، بے خبر نہ رہیے. یہ تحریک اگر ٹھیک سے چلتی رہی اور نظر نہ لگی اس کو، اور یہ صحیح طریقے سے آگے بڑھ گئی، تو یہ تو عجیب و غریب قسم کے دل دکھا دے گی. اب یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ کے جلسوں میں 50 ہزار نان مسلم شریک ہو رہے ہیں، جو کبھی نہیں ہوا آج تک، کبھی نہیں ہوا. وہ شریک ہوتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں. ان کے لیڈرز بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ساتھ ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. دستور کی حفاظت ہم سب کا مشترکہ فرض ہے، اور آپ نے اس میں انیشیٹو لیا ہے، پہل کی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسرا جو تعلیم کا میدان ہے، میں نے کہا کہ وہ بھی آپ کا مسئلہ ذوق بھی ہے. اللہ کا شکر ہے جو مولانا نے ذکر کیا، ابھی جو چیز دکھانا چاہ رہے تھے، نہیں آپ لوگ بعد میں کبھی دیکھ لیجئے گا. میرا بہت عرصے سے یہ خواب ہے، میری بہت عرصے سے کوشش ہے کہ جس طریقے کے علماء کی اس دور کو ضرورت ہے ویسے علماء تیار ہوں، اور دونوں سسٹمز آف ایجوکیشن کو انٹیگریٹ کیا جائے. ایسے اسکول تو بہت کھل رہے ہیں جس میں تھوڑی بہت دینیات بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور قرآن اور اردو وغیرہ پڑھا دی جاتی ہے، اسلامی ماحول بچوں کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بے شک ایسے اسکولوں کی بھی سخت ضرورت ہے. لیکن صرف ایسے اسکولوں سے کام نہیں چلے گا. قیادت علمائی کے ہاتھ میں رہے گی، امامت وہی کریں گے، جمعے کے خطبے وہی دیں گے، فتوے وہی جاری کریں گے. مارکیٹ اکنامی کے بارے میں آپ علمائی سے پوچھیں گے، شیئر مارکیٹ کے بارے میں آپ انہی سے پوچھیں گے، اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں آپ انہی سے پوچھیں گے، انشورنس کے بارے میں آپ انہی سے پوچھیں گے. تو یہ علماء اگر موجودہ اکنامک سسٹم کو نہیں جانتے ہوں گے تو کیسے آپ کو مسائل حل بتائیں گے؟ یہ تو کہہ دیں گے یہ حرام ہے، لیکن اس کا جو سبسٹیوٹ ہے یا آلٹرنیٹو وہ نہیں بتا پائیں گے. اور علماء کے لیے یہ صرف کافی نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، علماء کو اس کا حل بھی دینا پڑے گا. اور وہ نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ پولیٹیکل سائنس، اکنامک سسٹم، سوشولوجی، ہسٹری، جیوگرافی، ان چیزوں پر اس کو ان کو کمانڈ نہ ہو، لا پر کمانڈ نہ ہو. ہمیں ملکوں کے دستور پڑھنے پڑیں گے، ہمیں ملکوں کا اندر جو روزمرہ کے مسائل کے حل کے لیے مختلف حکومتوں نے اور قوموں نے، ان کے مفکرین نے جو حل پیش کیے ہیں وہ ہمیں پڑھنا پڑے گا. تو ایسے علماء کو تیار کرنے کے لیے خاص طور پر ایک مدرسے کی شروعات کی ہے میں نے، دارالعلوم امام ربانی کے نام سے. اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو امیدیں بہت اچھی قائم ہو رہی ہیں، جو لوگ اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. صرف 4 سال ہوئے ہیں اس کو، لیکن جس طرح کے بچے وہاں تیار ہو رہے ہیں. ابھی ہمارا 6 فروری کو اس کا سالانہ اجلاس ہوا تھا، اسی کی DVD ہے جو آپ کو میں نے دی تھی. وہ چاہتے تھے کہ آپ کو بھی دیکھیں، اور واقعی میری بھی خواہش ہے کہ آپ لوگ اس کو بعد میں ضرور دیکھیے گا. تو اس کو جن لوگوں نے دیکھا، بڑی تعداد میں وہاں انٹلیکچوئلس آئے تھے، کالجز کے پرنسپلس آئے تھے، سائنٹسٹ لوگ آئے تھے، پروفیسرس آئے تھے. ہمارے بچوں نے جو سائنس کے پروجیکٹس پیش کیے وہ تو حیران رہ گئے لوگ کہ یہ مدرسے کے بچے ہیں، یہ حفظ کر رہے ہیں بچے، اور انہوں نے ایسا سائنس کے پروجیکٹ پیش کیے، عجیب عجیب قسم کے پروجیکٹس پیش کیے. بچوں کے اندر الحمدللہ جس طرح عربی زبان قدرت کے ساتھ بولتے ہیں، انگریزی فلوئنٹلی بولتے ہیں، اور خالص مدرسے کے بچے ہیں. ہمارے مدرسے میں الحمدللہ جو سائنس لیب تیار ہوئی ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انڈیا کے کم کالجوں کے پاس اتنی ویل ایکپڈ سائنس لیب ہو. تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو بھی قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ سب کام ایسے نہیں ہو سکتے کہ جو کسی کے تعاون کے بغیر ہو سکتے. اطلاع کرنا ہمارا فرض ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اطلاع کریں کہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں ملک میں. ایسے کام تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن ایسے کام جو کوئی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، وہ کام کون کون سے ہیں. ورنہ تو ہر محلے کی مسجد بھی ایک یقیناً ایسا کام ہے جس میں ہم سب کو شریک ہونا چاہیے، ہر مکتب اور ہر مدرسہ بے شک. لیکن وہ کام جو واقعی ملک کے حالات میں آئندہ نسلوں میں کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں، ان سے واقف ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ نے موقع دیا کہ
کچھ تھوڑے سے تجربات اور تھوڑی سی اطلاعات آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک وقتی سی ملاقات ہو کر ثابت نہیں ہوگی. رابطہ رہنا چاہیے، رابطہ رہنا چاہیے، آتے جاتے رہنا چاہیے، واقف رہنا چاہیے، اور تاکہ ہم اپنے آپ کو وہاں اکیلا محسوس نہ کریں، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں کہاں کام ہو رہا ہے اور کون کون سے کاموں میں ہم کو شریک ہونا چاہیے.